أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين. صلاة طيبة طاهرة مباركة. الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله، النبي الأمي الرسول الهادي الأمين، بالمؤمنين رؤوفا رحيما. وصلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى صحبه الکرام رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. اب پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا امت کا یا دنیا کا حال کیا تھا، کیسے اندھیروں میں گمراہ تھے، کیسے ہر طرف آپ مشرق کی طرف دیکھیں گے، مغرب کی طرف دیکھیں گے، نارتھ ساؤتھ، ہر جگہ ظلمات ہی ظلمات تھی. اس حد تک کہ انسانیت کا کوئی نظر نہیں آتا تھا. پاور کس کی ہوتی تھی؟ جو مالدار ہو یا پاور میں ہو، یعنی امیر ہو، کبیر ہو، کچھ اس طرح. لیکن عام انسان کی کوئی انسانیت، کوئی اس کو انسان ہی نہیں گنتا تھا. ظلم ہی ظلم تھا، ہر طرف ظلم ہو رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصہ ہو گیا تھا. عیسائی بھی اپنی جو اصلی کتاب تھی وہ بھی نہیں ان کی کتاب میں کچھ رہا. ان کی جو تعلیمات ہیں یا ان کے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا کرنا ہے یا کیا ان کی شریعت میں بھی بدل دیا، اس حد تک کہ انہوں نے خدا کو تین مانا: روح القدس and سیدہ مریم and اللہ سبحانہ وتعالی. and ان کو خود they are puzzled, they don't know کہ دین یہ کیسے، لیکن کہتے ہیں it is like this. anyhow سلطنت انہی کے ہاتھ میں تھی. دیکھا جائے تو اسلام انسانیت کے لیے آیا ہے. انسان وہاں جہاں عیسائی لوگ مغفرت ایک کے ہاتھ میں ہے، جو ان کا بابا ہوتا ہے، جو ان کا سب سے بڑا ہیڈ آف دا چرچ ہوتا ہے، مغفرت اس کے ہاتھ میں ہے. اینڈ کہا جاتا ہے کہ انسان غلطی کا بنا ہوا ہے، یعنی ساری اس نے غلطی کی، اس سزا دی کہ وہ زمین میں آ جائے. اینڈ اس طرح کے ان کی تھنکنگ. اینڈ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، ولد ہے اللہ تعالیٰ کا. اینڈ انہوں نے قربانی دی کہ انسانوں کی جو غلطیاں وہ کرتا ہے. فضل اینڈ کوئی خرافات ہیں، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے. تو دیکھا جائے تو جیسے پچھلی بار ہم نے ڈیٹیلز میں بات کی تھی، ایون جزیرۃ عرب میں ہم بات کر رہے تھے کہ بچیوں کو بھی دفنا دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے یا تو یہ بدنام کریں گی بڑے ہو کر، یا فقر انفاقہ ہو جائے گا تو یہ بچیاں تو معاش یا کما نہیں سکتی، بیٹے کما سکتے ہیں، بیٹیاں تو another mouth to feed، تو ان کو دفنا دیں بہتر ہے. یا ہو سکتا ہے کہ کوئی قبیلہ دوسری قبیلہ اٹیک کریں. یعنی ایک قسم کا بس وہ جنگل بنا ہوا تھا، جہاں پانی ملا، جہاں تھوڑا سا سبزہ ملا، دوسری قبیلے کو اٹیک کر دیا، ہٹا دیا وہاں سے، اور وہ جگہ اس کی ہو گئی. جہاں عورتیں بھاگ نہیں سکیں یا بچیاں، ان کو اپنا بنا لیا اس قبیلے کے ایز اے نوکر یا سلیو، یا شادیاں کر دی یا اس طرح. تو اسی لیے وہ چاہتے تھے بچیوں کو دفنا دیں تو بہتر ہے، پیدا ہوتی. یا دیر از اندر تھنکنگ آلسو عرب میں تھا کہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو جس کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی کہتے تھے کہ اس کو بھی دفنا دو، یہ she should be with فرشتوں کے ساتھ یہ ہوگی، دفنا دیں تو اس کی روح یا یہ دنیا میں غلطی سے آئی ہے، she should be فرشتوں کے ساتھ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ تھے سارے معتقدات، خرافات. ضروری تھا کہ بعثت نبی، کوئی نبی ہو، کوئی مصلح ہو، اور بہت ان کو امید تھی اس چیز کی. یہودیوں کو بھی امید تھی. اینڈ پورا ان کی کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، توراہ ہو یا انجیل، کے آئے گا آخر الزمان میں رسول اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. اب
اہل کتاب کو پتہ تھا اس بات کا، اینڈ وہ انتظار کر رہے تھے. اس لیے یہود کافی سالوں سے کہا جاتا ہے more than 3000 years before بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ کر مدینہ منورہ میں انہوں نے وہاں کے مقیم ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو ان کی کتابوں میں صفت تھی کہ اس زمین میں یہ نبی بھیجے جائیں گے، یہ نبی ہوں گے. تو انہوں نے they follow their book کہ اس میں اس طرح ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے حرہ ہوگی، یہ جو دیکھتے ہیں کالے پتھر، اینڈ اس زمین کا رنگ ریڈ ہوگا، جہاں جو درخت وہاں اگائے جاتے ہیں اور بہت اس کا ڈفرینٹ کائنڈ کے ہوتے ہیں. تو they follow their book اس نبی کے انتظار میں جو ان کی کتابوں میں ذکر ہے. اینڈ ایون مکہ کے لوگ میں بے شک اتنی جہالت، اتنی ظلم، شرک ہو گیا تھا. شرک کی اگر بات کرتے ہیں اس کا بھی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. شرک مکہ میں کیسے آیا تھا؟ ایک آدمی وہ ہیڈ تھا، لیڈر تھا مکہ میں، عامر بن لحی کہا جاتا ہے. پچھلی بار آپ کو بتایا تھا نا مکہ کی تجارت ہوتی تھی ٹو دا شام اینڈ یمن اینڈ ٹو انڈیا اینڈ آگے سے فار ایسٹ وغیرہ. تو یہ جب جاتا تھا عامر بن لحی اپنی تجارت قافلہ لے کر جاتا تھا شام کے طرف، وہاں اس نے ایک بار دیکھا کہ بت بنے ہوئے ہیں لکڑی کے and کچھ پتھر کے. اس کو پسند آیا کہ یہ کیا ہے، یہ something new trend یعنی to bring. عمرو بن لحی he went to شام، وہاں سے اس کو پسند آیا نیا سامان یا something new. ان میں یہ تھا لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، اپنے قوم میں وہ سردار تھے، لیڈر تھا. تو یہ جو چیز لے کر آئی اور اس نے کعبہ میں رکھا، کعبہ کے ارد گرد بھی ڈالے اور کہا لوگوں کو کہ اس کی یہ ہیں ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں تھرو دوز آئیڈلز یا بت پتھر کے یا لکڑی کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہیں ہمارے لتقربکم الی اللہ زلفا، یہ آپ کی ڈائریکٹ بات نہیں کرو اللہ تعالیٰ سے، ان کے تھرو دوز. اینڈ اگر کسی نے ماننا ہے نہیں مانے بیکاز آف نظام قبیلہ، میں نے آپ کو کہا تھا یہ یہاں قبیلہ کا سسٹم چلتا تھا. they have to obey. عقل میں بات بیٹھی یا نہ بیٹھی، بس وہ اندھوں کی طرح بس ان کے پیچھے چلے رہے. اینڈ اٹ واز سم تھنگ نیو، تو کیوں نہیں اس کا بھی تجربہ کرتے ہیں. تجربہ کرتے کرتے انسان کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے. اینڈ اس طرح یہ کعبہ کے ارد گرد رکھے گئے، پھر ہر قبیلے کا اپنا ہو گیا، پھر کعبہ کے اندر ڈالے گئے. اس طرح ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن کو عام لگتا تھا، اصل میں عام نہیں، ان کا عقیدہ بن جاتا ہے نا. اسی لیے ہر چیز وہ جو آپ کو لگتا ہے اس میں شباہت ہے یا شبہ ہے یا آپ کو شک میں ڈالے گی یا آپ کے عقیدے کو تھوڑا سا عقیدے سے دور کرے گی، آپ کو اس کو چھوڑ دیں. مثال کے طور پر کالا دھاگا اگر کہا جائے یہ بچے کے ہاتھ میں ڈال دو یا سرما ڈال دو کہ اس کو نظر نہ لگے، دھیرے دھیرے پھر انسان اسی پر اس کا عقیدہ جم جاتا ہے کہ یہ ہر مصیبت سے ہمیں یہ کالا دھاگا نجات دیتا ہے، ہر کسی بری نظر سے میرا مطلب یا بری آفت سے یہ کالا دھاگا ہمیں نجات دیتا ہے یا ہمیں حفاظت کرتا ہے. اینڈ اسی طرح اگر ماں اس پر بلیو کرتی ہے، پھر بچوں کے آ گئے دوسرے جنریشن وغیرہ. اسی طرح ہوا، ایک نے یہ لایا اینڈ پورے قبیلہ پورے جزیرت عرب کے میں شرک پھیلا دیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا جب اسراء و معراج کی جرنی تھی، انہوں نے دیکھا عمرو بن لحی کہ جہنم میں کیسے وہ عذاب میں مبتلا ہیں، بہت پینفل عذاب. شرک اسی نے تو لایا. شرک کے علاوہ، بتوں کے علاوہ، یہ جو سورۃ الانعام میں
آتے ہیں بحیرہ سائبہ اینڈ جانوروں کا، اس جانور کو ذبح نہیں کرو کیونکہ اس نے 10 بار اس کی اولاد ہوئی ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا صرف فائدہ کون اٹھائے گا، وہی اٹھائے گا۔ اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں ان اپنے جو رکھوالے ہوتے ہیں بتوں کی، ان کے لیے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سائبہ، وصیلہ، حام، یہ سب سورۃ انعام میں اس کا ذکر ہے کہ شرک اند یہ والی بات، حرام حلال، حرام حلال کا کہنا یا مقرر کرنا کس کا حق ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، انسانوں کا حق نہیں۔ تو اس نے یہ شروع کیا تھا۔ جزیرت عرب میں کہا جاتا ہے اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر تھوڑے سے 2-3 لوگ تھے، بیچ میں ورقہ بن نوفل اہل کتاب میں سے تھے۔ اہل کتاب نے جو اپنا ان کا چینج ہو گیا تھا عقیدہ، لیکن اسٹل وہ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پر تھے، حنفی، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ نوفل بن زید وہ بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ ایک ہیں۔ کچھ لوگوں میں کیونکہ یہ فطرتی عقیدہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہیں، اس سے بھی پہلے کہا جاتا ہے بیفور ابراہیم علیہ السلام شرک کیسے شروع ہوا، کہاں شروع ہوا؟ شیطان نے شرک کیا آسمان میں، اس نے کہا میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام، یہ اپنی ذات کو اس نے اللہ کے حکم میں شریک کیا۔ پھر اس طرح زمین پر جب آتے ہیں، کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب نوح علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کے بعد صالحین تھے، جو سورۃ نوح میں ان کی ذکر ہوتا ہے، وہ صالحین تھے۔ صالحین لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، لا الہ الا اللہ پر قائم تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے، لوگ ان کی محفل میں آ کر بیٹھتے تھے، سنتے تھے ان کی نصیحت وغیرہ۔ جب فوت ہو گئے کو افسوس ہوتا تھا، لیکن پھر بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے، ان کی جہاں لیکچر سنتے تھے یا نصیحت سنتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا وی آر مسنگ دیم، تو ایسے کرتے ہیں ہم ان کی فوٹوز بنا لیتے ہیں، فوٹو یعنی پکچر ان کی بنا دی تو ان کی جگہ میں لگا دی۔ اس کے بعد ان کا یہ تو خراب ہو جاتی ہے، بارش آتی ہے ہوا سے وغیرہ، ہم ان کے بت بنا لیں تو بہتر ہے۔ دھیرے دھیرے صالحین کے کلام کو بھول کے ان کی عبادت میں شروع ہو گئے، اور اس طرح شرک ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی اپنے عقیدہ کے بہت محفوظ رکھنی چاہیے۔ جس عقیدے پر آپ مضبوطی سے پکڑیں وہی آپ کا بن جاتا ہے عقیدہ۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس طرح حال، یعنی دنیا میں اس طرح بتوں کی میں بات کر رہی ہوں کیسے آئے تھے جزیرت عرب میں، یہ ان کا قصہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفى من بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا کنانہ، کنانہ قبیلہ کا نام ہے، کس سے؟ کنانہ کو چوز کیا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے، جو کہ عدنان نسب ہے رسول اللہ۔ کنانہ سے جو قبیلہ دوسرے جب قبیلے بڑے ہو جاتے ہیں اس کی بھی برانچز ہو جاتی ہیں۔ کنانہ سے قریش، قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو چوز کیا، بنی ہاشم میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا۔ رسول اللہ کی حدیث کا بیان میں کر رہی ہوں، صحیح مسلم میں آتا ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ عبد المناف کے 4 اولاد ہوتی تھی، کیا نام تھے ان کا؟ مطلب، ہاشم، نوفل، عبد الشمس۔ ہاشم سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے چوز کیا قریش، یعنی ان 4 اولاد میں سے ہاشم، ہاشم سے قریش کا قبیلہ چلا، قریش سے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب میں بتاتی ہوں، انشاءاللہ جتنا بھی آپ یاد کر سکیں بہت اچھا رہے گا، آپ اور آپ کے اولاد، آپ کی ذریات، یہ تو ہونا چاہیے۔ حسن بن علی فرماتے ہیں کہ حسن بن علی بن the grandson of رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذریت میں سے، یعنی
آگے ان کی اسی طرح وہ نام رکھتے تھے، حسن بن حسین، حسن بن علی بن حسین بن علی، اس طرح یعنی اپنے آبا و اجداد کے نام پر۔ ان کے ایک قول ہے، مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکھایا گیا تھا نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم and رسول اللہ کی سیرت and غزوات، جیسے کہ قرآن کریم میں سے ایک آیت، اور کہا جاتا تھا یہ ہے رسول اللہ کی سیرہ، اس کو یاد رکھ۔ اسی لیے ہمیں بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے جب کوئی بات کرے اسلام پر، آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے، how to answer those people۔ جیسے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے طور پر کہیں گے کہ اسلام تو جنگوں سے پھیلا ہے یا تلوار کے زور سے پھیلایا گیا تھا، نہیں، آپ جب سیرہ پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں، اسلام اس طرح نہیں پھیلایا گیا۔ ہر جنگ کا کوئی ریزن ہوتا تھا، اور جو سسٹر فالو کرتے ہیں طریقہ، ان کو پتہ چلے گا کہ کیوں یہ جنگ ہوئی ہے، یہ کیسے ہوئی ہے، کس سرکمسٹانس کیا تھے۔ اسی لیے سیرہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہا جائے گا آپ کو اتنی شادیاں کیوں، آپ کو کلیئر ہوگا کیوں، کیسے۔ ایک تو اللہ کا حکم تھا، فرسٹ آف آل اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، اللہ کا حکم ہوتا تھا، اس کو اپلائی کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن رسول اللہ کا یعنی عملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اور رسول اللہ نے آگے سے اپلائی کیا۔ سیرہ بھی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اکثر رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا کہاں سے ملتا ہے؟ ازواج مطہرات ہر ایک نے ایک زاویہ سے کچھ بتایا ہے، سیدہ عائشہ، ام سلمہ، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ، جویریہ، میمونہ، ہر ایک نے اپنے زاویہ سے۔ تو اسی لیے ہمارے پاس الحمدللہ سیرہ مکمل ہو جاتی ہے، نوٹ کمپلیٹلی آف کورس، لیکن جتنا بھی ہمیں کلہ کیا ہے صحیح مسلم، صحیح بخاری سے، احادیث سے، الحمدللہ، and قرآن کریم آف کورس، and صحابہ، they never used to write about رسول اللہ، لیکن اپنے اولاد کو بتاتے تھے، اولاد اپنے اولادوں کو، اور لکھنا شروع کیا پھر اس کے بعد۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں بھی پتا ہو نسب شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محمد بن عبداللہ بن ہاشم بن عبد مناف، یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہے نا، محمد بن عبداللہ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ کے بعد جو عدنان تک نسب پہنچتا ہے، اس کے بعد we are not sure، یعنی علماء تاریخ کو بھی نہیں پتا۔ عدنان was from اسماعیل علیہ السلام۔ یہ ہے نسب شریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں اگر we go back to قصی کے اولاد میں سے ایک اولاد تھے عبد المناف، جو میں نے آپ کو کہا ہے۔ عبد المناف کے 4 اولاد تھے، مطلب، ہاشم، نوفل، عبد الشمس۔ ہاشم سے بات شروع کرتے ہیں۔ ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چوز کیا۔ ہاشم کا نام اصل میں ہاشم نہیں تھا، یا لقب یہ دیا گیا ہے، ان کا نام تھا، یہ لقب ہے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر کا نام ابو بکر نہیں ہے لیکن لقب دیا گیا۔ صدیق یہ کنیہ ہے۔ اسی طرح ہاشم کا کہا جاتا ہے، ان کا نام عمرو، عین میم را واو، عمرو تاریخ میں آتا ہے۔ ہاشم نام کنیہ اس طرح کیوں رکھا گیا ہے؟ ہاشم بھی خدمت بہت کرتے تھے حاجیوں کی، and یہ ان کے قبیلے میں تھا to welcome the people، ان کے لیے پانی میں تمر، کھجور، کشمش، روٹی آف کورس اس زمانے کی طرح تازی روٹی نہیں ملتی، لیکن روٹیاں بنا کر رکھتے تھے، and پھر جب حاجی آتے تھے اس کو جیسے سوپ میں ڈال کر، گوشت کی یخنی کے گوشت کے سوپ میں وہ روٹیاں ڈال کر حاجیوں کو دیتے تھے، ان کے سرو کرتے تھے۔ اسی لیے حاجیوں نے، سوسائٹی نے ان کا نام حشم یعنی توڑ کر، یحشم السرید، یحشم الخبز کے روٹی توڑ کر سرو کرتے تھے۔ ہاشم مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے شادی کی ون آف دا لیڈیز من بنو نجار مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہاشم دن اپنی تجارت میں آتے جاتے تھے، ان کا ٹھہرنا ہوتا تھا مدینے میں اسٹیشن، ان کے پورے راستے میں معاہدے ہوتے تھے،
تھے کہ ہماری تجارتیں آتی جاتی ہیں، ان کے سیکیورٹی ہوتی تھی، سیکیور ہوتے تھے یہ راستے. اللہ تعالیٰ نے بتایا لی ایلاف قریش ایلافہم کہ یہ راستے پورے مضبوط ان کے کنٹرول میں ہوتے تھے اور معاہدے لکھے ہوئے تھے ہمارے قافلے پر کوئی اٹیک نہ ہو. ون آف دا اسٹیشن یا رکنے کا ہوتا تھا مدینہ منورہ. ہاشم تھرو کمنگ اور گوئنگ ٹو شام، جب مدینے سے ایک بار رکے تو انہوں نے شادی کی وہاں کی ون آف دا لیڈیز آف مدینہ من بنو نجار. بنو نجار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں مدینے میں. وہ بھی کہاں سے؟ کیونکہ ان کے گریٹ گرینڈ فادر انہوں نے شادی کی تھی وہاں سے. ہاشم شادی کے فوراً بعد فوت ہو گئے سبحان اللہ، اور ان کی بیوی حامل تھی اور ان کے بیٹا ہوا. بیٹے کے بالوں میں تھوڑا سے سفیدی ہوتی تھی. آپ نے شاید دیکھا ہوگا کبھی کسی بچے کے فور ہیڈ کے شروع میں جو بال ہوتے ہیں تھوڑے سے اس میں سفیدی ہوتی ہے. ان کا نام رکھا گیا شیبہ. شیبہ یعنی جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اس کو شیبہ کہا جاتا ہے. گرے بال کو شیب کہا جاتا ہے عربی میں، تو شیبہ اس کا نام رکھا گیا بچے کا. والد تو فوت ہو گئے تھے، ان کی ماں بھی وہاں کے مدینے کے رہنے والی تھی، تو اپنے ماں باپ کے گھر یا اپنے قبیلے میں یا اپنے ماحول میں اس بچے کی تربیت ہو رہی تھی. شیبۃ الحمد کہا جاتا ہے ان کا نام. جب تھوڑا سا شیبہ بڑا ہوا تو اس کے تائے یا چاچوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں ہمارا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے مدینے میں، ہم اس کو کیوں نہیں اپنے قبیلے میں اپنے لوگوں میں لاتے ہیں. وائی ہی از دیئر، یہ تو ہمارے بھائی کی اولاد ہے. یہ کس نے کہا؟ مطلب نے نوفل عبد الشمس، یعنی کہ ہماری اولاد ہے اور ہماری اولاد وہاں کیوں؟ ٹھیک ہے، بچہ تھا پل گیا ہے تو they decide to send مطلب کو بھیجا. آپس میں پہلے بات ہوئی and they decide yes we should do that and they went to مدینہ. مطلب کو بھیجا کہ وہ جا کر مطالبہ کریں یا بات کریں کہ ہمارا بچہ اپنے قبیلے میں ہونا چاہیے، اپنے خاندان میں واپس آ جائے. جب جا کر وہاں مدینے میں بات کی تو ان کو کوئی انکار نہیں تھا. they said yes یہ آپ کا بچہ ہے، صحیح بات آپ نے کی ہے کہ اپنے خاندان میں اس کو پلنا چاہیے، اب تو بڑا ہو گیا ہے، you can take him. جب مطلب نے اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنے گھوڑے پر سواری پر سوار کیا اور مکہ کے طرف گئے. جب مکہ داخل ہوئے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، لیکن انہوں نے سمجھا مطلب نے کوئی غلام خریدا ہے، کیونکہ یہ تو بہت ویل نون تھا، تجارت میں آتے جاتے تھے، خریدتے تھے and قافلے کی خدمت کے لیے وغیرہ، تو یہ تو بالکل عام بات تھی. تو انہوں نے شیبہ کا نام کیا کہا؟ یہ عبد المطلب یعنی مطلب کا سرونٹ یا مطلب کا غلام. عبد مطلب تو ان کے چاچے تھے. انہوں نے کہا نہیں بھئی میرے بھائی کا بیٹا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے، لیکن لوگوں نے ان کا نام ہی عبد المطلب کہہ دیا. عبد المطلب. Is this clear for you؟ عبد المطلب. اور اس طرح عبد المطلب کا نام مقرر ہو گیا. عبد المطلب وگرنہ ان کا نام تھا شیبہ. عبد المطلب کے زمانے میں دو بڑے حادثے ہوئے. عبد المطلب وہاں کے رہنے والے ہو گئے، اپنے مکہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ہی among them بڑے ہوئے. پھر ان کی شادی ہوئی. He was لگتا ہے لیڈر. عبد المطلب کے ایک ہی اولاد تھی حارثہ. ان کے زمانے میں دو بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں عبد المطلب کے زمانے میں. One of the incidents was بئر زمزم، اس کی کھدائی. اس دوسری بات یہ ہوئی اصحاب الفیل کی بات. یہ کیا ہوا؟ اصحاب الفیل ایک ان بادشاہ کہہ لو، یہ تو تاریخ میں ہے نا کہ جاتے تھے لوگ حج کے لیے، طواف کرتے تھے. اس کے دل میں آیا لوگ وہاں جا
جاتے ہیں یہاں کیوں نہیں آتے، مجھے کچھ بنانا چاہیے تو اٹریکٹ دا پیپل۔ انہوں نے کعبہ شریف کی طرح گھر بنایا لیکن سونے کا بنایا، اور لوگوں کو کہا کہ حج یہاں کرنا چاہیے، you don't have to travel all the way and go there۔ ایک عرب کے لوگوں میں سے اس کو، ابھی یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، بس وہ کعبہ کی بہت عزت کرتے تھے and they know کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کسی بدو نے آ کر کعبہ سونے کا بنایا تھا اپنے شہر میں، اس نے جا کر حاجت وہاں کی، بہت غصہ چڑھا اس کو، ہی ڈیسائیڈڈ کہ پورے عرب کو اٹیک کرنا اور ان کا کعبہ کو ختم کر دینا۔ یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑا درس ملتا ہے، we cannot do this، یعنی جہالت سے آپ کام نہیں کریں گے، آپ کے پاس ٹولز ہونے چاہیے۔ one of the tools معرفہ and how to speak and talk with the people۔ یعنی یہ جو کام کیا اس کے رد عمل کیا تھا، کعبہ شریف پر اٹیک کرنا اور اس کو ختم کرنا۔ اسی لیے آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر اس نے کوئی خراب کام کیا ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے یا اس گھر میں آگ نہیں لگا سکتے کہ یہ تو خراب کام ہوتے ہیں اس کے گھر میں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں، اس کو صحیح غلط بتا سکتے ہیں، لیکن حکم اپنے ہاتھ سے، یا آپ سمجھیں گے یہ بہت اچھا میں کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب دیں گے، یو ڈونٹ نو ثواب دیں گے یہ کیا آپ کے ساتھ ہوگا۔ شاید اس کے گھر میں کوئی لوگ ہیں، نمازی ہیں، معصوم جانیں لے لیے، بچے ہیں، انفینٹ ہیں وغیرہ، اس طرح اس میں سے بہت بڑا درس ملتا ہے۔ اس نے پورے عرب سے انتقام لینے کے لیے ایک پلان بنائی، اور وہ بھی آرمی آف ایلیفینٹس، اور سبھی کو پتہ ہے اس قصے کا۔ ہاتھیوں کی آرمی کیوں اتنی بڑی آرمی، اس کا ارادہ تھا پتھر کا بنا ہوا ہے کعبہ شریف، اس کو ختم کر دیں گے، خود ہی لوگ آ جائیں گے ہمارے کہ سونے کا کعبہ ہے اور زیادہ بہتر ہے، وہ تو سونے کا ہے، یہ تو پتھروں کا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ عبد المطلب سردار تھے اپنے قوم کے، اور ان کی بکریاں تھیں، بکریوں کا کام بکریاں چرانے، یہ تو ان کی ون آف دا جابس وہاں ہوتے تھے مکہ میں ارد گرد میں۔ رسول اللہ نے بھی یہ کام کیا تھا، جب انہوں نے اپنی فوج اور آرمی کو مکہ کے باہر ٹھہرے، اپنی خیمہ وغیرہ لگائے، to boost themselves، ریسٹ کرنے کے لیے کہ نیکسٹ ڈے ہم اٹیک کریں گے کعبہ کو۔ they decided this way۔ مکہ کے لوگوں میں جتنی بھی خرابی تھی، لیکن ان میں تھا تشریف and تعزیز بیت اللہ، بہت احترام تھا اللہ کے گھر کا۔ سبحان اللہ، یہ لوگ سوسائٹی اتنی خراب تھی، لیکن بیچ میں یہ والے پرنسپل ہوتے تھے، حاجیوں کا احترام، کعبہ شریف کا احترام۔ بے شک کعبہ شریف کے طواف کیسا ہوتا تھا، بغیر لباس طواف کرتے تھے، عورتیں مرد، ان کا کہنا ہوتا تھا آپ کے کپڑے نجس ہیں اور کعبہ شریف آپ طواف کریں گے، آپ کو ضرور کپڑا خریدنا ہوگا قریش سے، وگرنہ آپ کا طواف جائز نہیں ہوگا۔ تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، پیسہ نہیں، دیکھا نا، قریش تیار کرتے تھے حاجیوں کے لیے، یہ بھی تجارت دیکھیں کس قدر انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو بیچتے تھے لوگ لباس اپنا اٹھا کر، یہ لباس پہنتے تھے جو قریش سے خریدتے تھے، طواف کر کے پھر صحرا میں پھینک دیتے تھے کہ ہمارے گناہ کے ساتھ یہ بھی لباس ہمارے گناہ لے کر چلے جائے گا، یعنی ختم ہو جائیں گے، اور لباس کو بھی پھینکتے۔ جس کے پاس لباس نہیں ہوتا تھا وہ بغیر لباس طواف کرتا تھا۔ عورتیں they try their best رات کے اندھیرے میں طواف کریں کیونکہ لباس نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس کے اندر وہ جہالت، گمراہی تھی۔ دوسرا، مکہ میں نکاح کے بھی ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے تھے۔ ایک تو نکاح جیسے ہمارے زمانے کا نکاح ہے عام، یعنی کسی کے رشتہ مانگا اور شادی کر دی، کسی کا نہیں، اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا، اچھی اولاد، اچھی ذریہ پانے کے لیے کوئی مرد بیوی سے کہتا تھا جاؤ تم
فلاں اسپینڈ دا نائٹ اور اسپینڈ سم ٹائم کہ مجھے اچھے اولاد چاہیے. کوئی اگر کسی کا اخلاق یا کسی کے قد قامت چاہیے تھا تو اپنی بیوی کو بھیجتا تھا وہاں کہ تم جاؤ. یہ ون آف دا حالات. دوسری کہ یہ حدیث ہے سیدہ عائشہ کی، 2 حدیث ہیں کہ 10 آدمی ایک عورت سے نکاح کرتے تھے، and جب وہ اس کا بچہ ہوتا تھا she will call them، ان کو بلا کر کہتی تھی کہ I'm gonna choose who's the father. تو وہ چوز کرتی تھی، کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا. یعنی یہ بچہ کسی کے 10 لوگوں میں سے ایک کا نام لگا دیا، وہ اس کے اولاد ہو گئی، and سوسائٹی پوری قبول کرتی تھی. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے سیدہ عائشہ کا. ہر یہ جو خراب کام کرتی تھی عورتیں، ان کے سوسائٹی میں خراب نہیں سمجھا جاتا تھا، عام سمجھا جاتا تھا. وہ اپنے گھروں پر ریڈ کپڑا لگا دیتی تھی. anybody can come to this house anytime. اگر بچے ہوتے تھے یا چوز وہ خود کرتی تھی یا کاہن سے بلاتے تھے کہ دیکھو کس کی شباہت رکھتا ہے سوسائٹی میں، کسی بندے کے شباہت رکھتا ہے تو اسی کا بچہ ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح کی یہ باتیں ہوتی تھی. anyhow going back to اصحاب الفیل. جب لوگوں کو پتہ چلا یہ تو بالکل مکہ کے بارڈر پر پہنچ گئے ہیں یا حرم کے بارڈر پر پہنچ گئے ہیں، تو خوف آیا ان کو اللہ تعالیٰ سے کہ کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کا گھر یہ they try to attack، تو اس کا تو بہت اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا ہم پر. they decide to کہ مکہ کے پہاڑوں کے طرف چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں حرم کے ایریا سے اور دیکھتے ہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ. عبد المطلب he went to this guy and لوگوں نے کہا ان کا سردار باہر کھڑا ہے. یہ بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے and ہم معاف کر دیں گے، لیکن ایک شرط پر کہ ان کو جانا پڑے گا، یعنی یہ کعبہ کینسل کر دیں گے، دوسری کعبہ وہاں ان کا حج and جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں عبادت وہاں ہوگی. تو اس نے ان کو کہا کہ عبد المطلب کو آنے دیں. جب عبد المطلب اندر آئے تو اس نے کہا ہاں کیا بات ہے. اس نے کہا آپ جب اپنی اتنی بڑی لشکر لے کر آئے ہیں تو میری بکریاں تھیں اس کو ڈسٹرب کیا تو اور وہ یہاں وہاں بکھر گئی ہیں، تو مجھے بکریاں میری واپس کر دیں. اس کو بہت تعجب ہوا کہ میں کعبہ شریف اٹیک کرنے آ رہا ہوں اور یہ اپنی بکریوں کے بات کر رہا ہے. and this is the leader. عبد المطلب یعنی ون سردار تھے اپنے قوم کا. تو ان کو بہت تعجب ہوا. ان کا تو گھر کا کیا ہوگا، یعنی کعبہ شریف کا کیا ہوگا. ان کا للبیت رب یحمی، کعبہ شریف کا رب ہے، وہی اس کی حفاظت کریں گے. میری یہ بکریاں ہیں، میں اس کا رکھوالا ہوں، میں ان کی حفاظت کروں گا. گھر کا یا کعبہ شریف کا رکھوالا ہے اللہ تعالیٰ، وہی حفاظت کریں گے. ان سبھی کو پتہ ہے کہ کیسے ہی tried to attack. اس کو زیادہ غصہ آیا کہ یہ کس قسم کے عرب ہیں، بدو لوگ ہیں، یعنی بدتمیزی ہے ان میں جرت ہے. and he decided to attack کعبہ. سبحان اللہ. جانور جو سب سے بڑا لیڈر تھا the head of the army، محمود اس کا نام تھا، اس ہاتھی کا، ٹرائی کرتے تھے کہ آگے چلے کعبہ ختم کرنے کے لیے. وہ وہیں بیٹھ جاتا تھا، اس کو آگ لگاتے تھے پیچھے سے جانور کو، یعنی سبحان اللہ عذاب میں لگایا، پیچھے سے آگ لگاتے تھے، وہ اٹھ کھڑا ہو جاتا، لیکن کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا. مشرق کی طرف کریں تو چلتا تھا، مغرب کی طرف کریں چلتا تھا، لیکن کعبہ کی طرف وہ نہیں جاتا تھا. نارتھ ٹو دا نارتھ، کیونکہ یہ فوج آئی تھی ساؤتھ. جب تک اللہ تعالیٰ نے ان پر طیرن ابابیل حفاظت کے لیے بھیجی، وہ وہیں ختم ہو گئی. یہ بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، حادثہ تھا رسول اللہ کے زمانے سے پہلے. جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے سے پہلے سیرت شروع ہوتی ہے، رسول اللہ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں دس از الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں کیا. یہ تھا ون آف دا
حادثہ، دوسرا حادثہ ہے زمزم کا کھودنا۔ زمزم کا آپ کو پتہ ہے جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے کھودا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں، پھر اس کے بعد سیدہ ہاجر کی ہو گئی، شی واز دا اونر آف دس بئر۔ قبیلے آتے رہے جاتے رہے، اس طرح جب تک یہ آپس میں لڑتے رہے پانی پر، جب تک کسی قبیلے نے اس کو ختم کر دیا، یعنی اس کو چھپا دیا، ہائڈ۔ آف کورس آپ کے ذہن میں ہوگا کیسے، آپ تو دیکھتے ہیں زمزم اس صورت میں جو الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، لیکن ایک چشمہ ہوتا تھا، وہ چشمہ کو بند کر دیا اور اس پر ریت وغیرہ ڈال دیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور یہاں سے ختم ہو جائے، قصہ یہ ختم ہو جائے، پانی کا پانی نہیں رہے گا، حاجی نہیں رہیں گے، کوئی آئے گا نہیں، ایک دوسرے کا انتقام آپس میں، یہ انسان بھی عجیب شے ہے، آپس میں انتقام لینے کے لیے یہ حاجیوں کے لیے جو سلسلہ تھا پانی کا وہ ختم کر دیا گیا، لیکن لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں پانی ہوتا تھا جس کا نام زمزم ہے اور اس کو کھودنا ہے دوبارہ۔ سبحان اللہ۔